اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری قدر و قیمت کتنی ہے؟ اگر یہ پہچاننا چاہو تو پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں اللہ کے دین کی کیا قدر و قیمت ہے، تم دین کو کتنا اہم سمجھتے ہو اور کتنا دین پر چل رہے ہو۔ اگر تمہارے دل میں عظمت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اور تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ جان جائے تو چلی جائے، دین کو ہم جانے نہیں دیں گے، خدا کا حکم نہیں توڑیں گے، خدا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑیں گے، جان جائے تو بلا سے چلی جائے، دین نہیں جائے گا۔ یہ عظمت، یہ احترام، یہ ادب ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی تمہاری قیمت ہوگی کہ ساری دنیا فنا ہو جائے تو فنا ہو جائے، لیکن میرا یہ نیک بندہ اور نیک بندی فنا نہیں ہوں گے، ان کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے، دنیا میں بھی زندہ رکھیں گے، قبر میں بھی زندہ رکھیں گے، حشر کے میدان میں بھی زندہ رکھیں گے، اور جنت میں ہمیشہ کو زندہ رکھیں گے۔ پھر اللہ اپنے قریب پڑوس میں بٹھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے کو جگہ ملے گی، اولیاء اللہ کے ساتھ وہ رہیں گے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اچھے دوستوں کے ساتھ، اچھوں کی صحبت میں وہ جنت میں رہیں گے۔ تو اب تم خود فیصلہ کرو، مرد بھی عورتیں بھی، کہ تمہارے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے، اور اللہ کے دین کا کیا مقام ہے، اور اللہ کے احکامات کا کیا مقام ہے، کتنی قدر ہے، کتنے دل و جان سے تم کرنا چاہتے ہو، یا سستی اور کاہلی کر رہے ہو، ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا، کیا کیا نہیں کیا نہیں کیا، کون پوچھنے والا؟ اگر یہ خیال ہے تو اللہ کے نزدیک تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے چونٹیوں کی اور کیڑے مکوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی کھندل کے مار میں جان سے چلا جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے انسانوں پر کتنی فسادات ہوں، کتنی جنگیں ہوں، کتنی بیماریاں ہیں، کتنے لوگ مر جائیں، اللہ کو ایسے مرنے والوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سب جانوروں کی طرح ہیں، کھا رہے پی رہے بچوں کو پال رہے، باقی ان کی زندگی میں دین کا فکر نہیں ہے۔ کھا لینا پی لینا بچوں کو پال لینا یہ جانوروں کے کام ہے، دنیا کا ہر جانور کھاتا پیتا اور بچوں کو پالتا ہے، اتنا ہی کر لیا تو وہ جانور ہے۔ انسان میں انسانیت آتی ہے دین سے، اس کے اندر دین کا فکر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی سنت و شریعت ہے، تو پھر وہ انسان ہے، پھر وہ انسان ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے، پھر وہ عرش اعظم سے بھی زیادہ قیمتی ہے، پھر وہ فرشتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، پھر اس کی قیمت کو کوئی نہیں لگتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے احکامات کی عظمت آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی قدر و قیمت پیدا ہوگی، اب یہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی، ساری آخرت سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے باقی سارا سب کچھ ہے تو بیکار ہے۔ قیمت اس کی ایمان سے بنتی ہے، یقین سے بنتی ہے۔ تو ہر مرد و عورت کے اندر دعوت و تبلیغ میں لگنے کی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہو، اس کا یقین اللہ کی ذات عالی سے ہو، اس کی محبت اللہ کی ذات عالی سے ہو۔ باقی سب فنا ہونے والے ہیں، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ باقی رہنے والی سے محبت کرو گے تو اللہ تمہاری عزت بھی باقی رہے گی۔ دنیا کی فانی چیزوں سے محبت کریں گے یہ سب فنا ہو جائے گا۔